علامہ اقبال کا یہ شعر تعلیم اور اس کے نتائج کے عنوان سے بانگ درا میں شامل ہے۔ اس میں اقبال نے جدید تعلیم کے مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں پر گہری نظر ڈالی ہے۔ ذیل میں ہر شعر کی الگ الگ تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ اب سے گزارش ہے کہ ایک بار اس نظم کو پورا لازمی سنیں، اور سب سے پہلے اب ہمارے اس چینل اردو ادب پاک کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن بھی لازمی دبا دیں۔ شکریہ۔ تعلیم اور اس کے نتائج۔ خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خندہ سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ تشریح۔ اقبال کہتے ہیں کہ وہ نوجوانوں کی ترقی مادی اور علمی سے خوش ہیں، لیکن اس خوشی کے ساتھ ہی ایک پوشیدہ دکھ بھی ہے۔ لب خندہ مسکراہٹ سے فریاد درد بھری آواز نکلتی ہے، یعنی ظاہر میں تو تعلیم نے ترقی دی، لیکن باطن میں کہیں روحانی اور اخلاقی بحران بھی پیدا ہوا ہے۔ یہاں اقبال جدید تعلیم کے دوہرے اثرات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ تشریح۔ فراغت سے مراد سکون، آرام اور ذہنی آسودگی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ ہم نے سمجھا تھا کہ تعلیم انسان کو پرسکون اور باشعور بنائے گی، لیکن الحاد مذہب سے انحراف بے دینی بھی تعلیم کے ساتھ چلا آیا، جو ایک ناخوشگوار نتیجہ ہے۔ اس میں اقبال مغربی تعلیم کے بیرو پہلو پر تنقید کر رہے ہیں، جس نے مادیت پرستی کو فروغ دیا۔ گھر میں پرویز کے شیریں تو ہوئی جلوہ نما، لے کے آئی ہے مگر فرحاد بھی ساتھ۔ تشریح۔ یہاں پرویز اور شیریں کی فارسی داستان سے استعارہ لیا گیا ہے۔ شیریں خوبصورتی اور خوشحالی کی علامت ہے، جبکہ فرحاد محبت میں ناکام ہو کر پہاڑ کاٹنے والا ایک کردار ہے، جس کا تیشہ کلہاڑا تباہی کی علامت ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ جدید تعلیم نے ترقی اور روشن خیالی شیریں تو دی، لیکن ساتھ ہی اخلاقی اور مذہبی تباہی فرحاد کا تیشہ بھی لے آئی، یعنی مادو ترقی کے ساتھ روحانی نقصان بھی ہوا۔ تخم دیگر بکف آریم و بکاریم زینو، کانچا کشتیم ز خجلت نتواں کرد درو۔ تشریح۔ تخم دیگر بکف آریم، ہم نیا بیج ہاتھ میں لیں، بکاریم زینو دوبارہ بو، کانچا کشتیم ز خجلت نتواں کرد درو، جو ہم نے بویا تھا اسے شرمندگی سے اکھاڑ نہیں سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو نظام تعلیم اپنایا وہ ناکام رہا اور الحاد جیسے نتائج سامنے آئے۔ اب ہمیں نئے سرے سے ایک بہتر نظام بنانا چاہیے، لیکن گزشتہ غلطیوں کو مکمل طور پر مٹانا ممکن نہیں۔ یہ شعر اقبال کی احائی تعلیم و تہذیب کی دعوت ہے۔ مجموعی خلاصہ۔ اقبال کا کہنا ہے کہ ایک جدید تعلیم نے مادی ترقی تو دی، لیکن ساتھ ہی الحاد اخلاقی زوال اور روحانی خلا بھی پیدا کیا۔ دو، ہمیں ایک متوازن نظام تعلیم کی ضرورت ہے جو مادو اور روحانی دونوں ترقی کو ساتھ لے کر چلے۔ تین، گزشتہ غلطیوں سے سبق لے کر نئی بنیادوں پر تعمیر کرنی چاہیے۔ یہ شعر اقبال کے فکری انقلاب کی عکاسی کرتا ہے، جس میں وہ مشرق و مغرب کے درمیان توازن چاہتے ہیں۔